بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون۔ بادی تند مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ہم اور آپ اور پوری امت اور خصوصاً اس وقت دعوت و تبلیغ سے لگے ہوئے افراد اس تاریخی حقیقت کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس امت میں ہمیشہ ایسے منافق، ایسے بد کردار، ایسے آستین کے سانپ ضرور رہے ہیں جو امت مسلمہ کو ڈسنے کا کام کرتے رہے، جو باطل کا آلے کار بنتے رہے اور باطل کے لیے، حق کو ختم کرنے کے لیے، اسلامی تنظیموں اور تحریکوں کو مٹانے کے لیے کام کرتے رہے۔ آج ایسے نازک وقت میں جبکہ پوری جماعت پر، مرکز نظام الدین پر اور ان کے موجودہ ذمہ دار پر چوطرفہ باطل کا اٹیک تھا اور میڈیا کے ذریعے سے بھی اور حکومت کے اشارے پر یہ کام کیا جا رہا تھا، ایسے نازک وقت پر اس امت کی طرف سے دو کردار سامنے آئے ہیں۔ ایک کردار تو نہایت ہی خوشکن ہے، نہایت ہی روشن ہے، نہایت ہی امید افزا ہے، جسے دیکھ کر بڑی خوشی اور مسرت ہوئی۔ وہ کردار اس جماعت کی ایسے نازک وقت پر تائید کا، ان کے ساتھ دینے کا، ان کی تصویب کا اور ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے۔ وہ تمام تنظیمیں اور تحریکیں جو اس جماعت کے کام سے فکری نظریاتی اختلاف رکھتی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے کھل کر پوری تائید کی، چاہے وہ بریلوی حضرات ہوں، چاہے وہ سلفی حضرات ہوں، چاہے جماعت اسلامی سے منسلک افراد ہوں اور چاہے شیعہ حضرات ہوں، سب کی طرف سے عموماً یہ بات دیکھنے میں آئی، انہوں نے ایسے نازک وقت پر کھل کر جماعت کی تائید کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا۔ لیکن وہیں دوسری طرف ایک کردار جو نہایت ہی سیاہ، نہایت ہی بدترین اور نہایت ہی گندا کردار تھا، جسے دیکھ کر بڑی تکلیف ہوئی، بڑی اذیت ہوئی کہ ایسے نازک وقت پر بھی ان لوگوں نے اپنا فاسقانہ اور فاجرانہ اور منافقانہ کردار ہی ادا کیا، کیونکہ ان سے یہی امید تھی، ہمیشہ ان کا کردار یہی رہا ہے۔ اس میں کئی افراد ہیں، دو افراد تو ایسے نمایاں ہیں جسے شاید اب پورے ہندوستان کا مسلمان جان چکا ہے۔ ایک وہ شخص جو لکھنؤ کی سرزمین سے تعلق رکھتا ہے اور شیعہ برادری سے اس کا تعلق ہے، لیکن اس کے اسی بد کرداری کی وجہ سے، اس کے اسی گندے کرتوت کی وجہ سے پہلے ہی سے اس کی شیعہ برادری نے اس کو اپنے سے خارج کر رکھا ہے اور وہ خود اس کو اپنے لیے ایک بدنما داغ سمجھتے ہیں۔ اس شخص نے ہمیشہ یہی گندا کردار ادا کیا ہے۔ اس کی زبان جب بھی کھلتی ہے وہ ہمیشہ زہر ہی اگلتا ہے۔ کبھی وہ مدارس کے خلاف زہر افشانی کرتا ہے، کبھی علماء اور طلباء کے خلاف گندی زبان کا استعمال کرتا ہے، کبھی وہ اسلامک آرگنائزیشنز کے لیڈرز اور ذمہ داروں کے خلاف زہر افشانی کرتا ہے، اور کبھی وہ گھنٹہ گھر پر بیٹھی ہوئی عدل و انصاف کے لیے لڑنے والی ماں اور بہنوں کو نشانہ بناتا ہے۔ اور آج جب جماعت و تبلیغ پر ایسا برا دور آیا، جس وقت اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی شدید ضرورت تھی، اس وقت بھی اس بدتمیز بدقماش نے وہی اپنا گندا کردار ادا کیا، اور اس نے اپنی زبان سے جو مغلظات بکے ہیں، جو گندے اور ناپاک جملے نکالے ہیں، یقیناً یہ اس شخص کا ناقابل معافی جرم ہے۔ یہ اس لائق ہے کہ اس کا بائیکاٹ کیا جائے،
اس سے نفرت کی جائے اور اس کے نفاق کا سب کے سامنے اظہار کیا جائے، کیونکہ جس طرح الحب للہ تکمیل ایمان کا جز ہے، ایسے ہی ایسے بد کردار منافقین سے البغض للہ بھی تکمیل ایمان کی شرط ہے۔ دوسرا ایک شخص جو نہ جانے کس قسم کے خمیر کا بنا ہوا ہے اور کیسا گندا مزاج رکھتا ہے، اور اس کا نام بھی خباثت، دناءت، رذالت اور حماقت اور سفاہت جیسے اوزان سے ملتا جلتا ہے، اور وہ اپنی نسبت قاسمیت کی طرف کرتا ہے۔ ہرگز وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ قاسمیت کی مبارک نسبت کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے۔ قاسمیت کی زنجیر ایسی سنہری زنجیر ہے کہ ایسی گندی کڑی اس زنجیر میں داخل نہیں کی جا سکتی ہے۔ ایسی مبارک تسبیح میں وہ ایسا گندا دانہ، پلید اور ناپاک دانہ داخل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ قاسمیت کی ایک تاریخ ہے، اس کے احسانات ہیں پوری امت پر اور خصوصاً ہندوستان کی سرزمین کے مسلمانوں پر۔ یہ شخص آج اپنے آپ کو قاسمی کہہ کر پوری قاسمی برادری کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم ایسے شخص کو قاسمیت کے رشتے سے خارج قرار دیتے ہیں، ہم اسے قابل مذمت سمجھتے ہیں۔ ایسے نازک وقت میں، جس وقت باطل کا اٹیک تھا دعوت و تبلیغ پر، اس وقت اس نے جماعت کے بارے میں بھی اور خصوصاً جماعت کے ذمہ دار مولانا سعد صاحب کے بارے میں جو اس نے زہر افشانی کی ہے، جو اس نے گندی باتیں کہی ہیں، جس کا دور دور سے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یقیناً یہ شخص مجرم ہے اور امت کے اتحاد کو اور ان کے شیرازے کو یہ منتشر کرنا چاہتا ہے۔ یہ اس لائق ہے کہ اس کا بائیکاٹ کیا جائے اور اس سے بھی اللہ کے لیے نفرت کا اظہار کیا جائے۔ اگر اس وقت کے قاسمیت کے علمبردار حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا محمود صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا ابو القاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم، جب ان حضرات نے جو موجودہ وقت میں قاسمیت کے علمبردار کہلاتے ہیں، جب انہوں نے جماعت کے حق میں، ذمہ دار کے حق میں، دعوت و تبلیغ کے حق میں، جماعت کے افراد کے حق میں اپنا واضح بیان بھی دے دیا، پورے طور پر ان کی تائید بھی کی، اور صرف زبانی تائید نہیں کی بلکہ جس میڈیا نے، جس چینلز نے جماعت کے خلاف زہر افشانی کی تھی، ان کے خلاف انہوں نے سخت ایکشن لے لیا، تو ایسے ناپاک شخص کو ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اپنی کوئی رائے ظاہر کرے اور وہ اپنی طرف سے کوئی نظریہ پیش کرے۔ ایسے شخص کو خارج کیا جائے اور ایسے شخص کی مذمت کی جائے، یقیناً یہ اسی لائق ہیں۔ اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں، اپنا رخ صحیح کر لیتے ہیں، تو ہم اللہ کے لیے پھر ان سے محبت کریں گے اور ان کو اپنا سمجھیں گے۔ لیکن اگر ان کا یہی کردار رہا تو ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ اس امت کے بدترین منافقین ہیں۔ اور اسی بنیاد پر آگے کی بات آپ سے کہنے کی میں ہمت کر رہا ہوں کہ یہ جو کردار آیا ہے بدترین، خبیث ترین، یہ آج کی تاریخ نہیں ہے، یہ ماضی میں بھی تاریخ کئی مرتبہ دہرائی گئی ہے اور آج بھی یہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے، اور عنقریب پھر ہو سکتا ہے کہ یہ تاریخ دہرائی جائے۔ ہمیں ایک بنیادی بات اپنے ذہن میں ہمیشہ کے لیے رکھنا چاہیے کہ جب بھی کسی دینی جماعت پر، کسی دینی تحریک پر، کسی اسلامی تنظیم پر کسی بھی قسم کا کوئی اٹیک کیا جائے، کوئی حملہ کیا جائے، اسے بدنام کرنے کی، اس کو بند کرنے کی کوشش کی جائے، تو ہماری یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہوگی کہ ہم اس وقت اس جماعت کی پورے طور پر تائید کریں، اس تنظیم کی، اس تحریک کی، اس فرد امت کی پورے طور پر تائید کریں، تصویب کریں اور اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے، یہی ہماری فکر ہونی چاہیے، کیونکہ جس انداز میں بھی
اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے، شریعت کو دوسروں تک پہنچانے کا کام کر رہا ہے، اللہ کے پیغام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جس انداز میں بھی پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، یقیناً ہم اس کو اچھا کام سمجھیں، اس کو اپنا کام سمجھیں، اور اگر اس پر کبھی حالات آ جائیں تو اس کے ساتھ کھڑے ہوں، یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے۔ اور امت کے جو اس طرح کے منافقین ہوں، بد کردار ہوں، جو ایسے موقع پر بھی وہ امت کے اندر افتراق و انتشار پیدا کرنے کی کوشش کریں، ان کے چہروں کو بے نقاب کرنا چاہیے، اور ان کے لیے اللہ کے لیے نفرت کا اظہار کیا جائے، کیونکہ الحب للہ والبغض للہ یہ تکمیل ایمان کے شرائط میں سے ہے۔ میں اسی پیغام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور اسی پیغام کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں، اس امید پر کہ انشاءاللہ آپ ہمیشہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں گے اور کسی ایسے شر پسند اور کسی ایسے فتین کے فتنے کا شکار نہیں ہوں گے۔ اس طرح کے حالات آتے رہتے ہیں، چاہے وہ میڈیا کی طرف سے ہوں، سرکاری عملے کی طرف سے ہوں، یا اپنے بدترین منافقین کی طرف سے ہوں۔ یہ حالات ہم یہ یقین کرتے ہوئے چلیں کہ یہ ہمیں مزید آگے بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ بادی تند مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، بادی تند مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔